کرتا ہوں آج کی تقریب کے صدر محترم پروفیسر محمد عباس مرزا صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اس تقریب کے حوالے سے صدارتی کلمات بھی ادا کریں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے جو مخصوص ان کا انداز ہے بیت سنانے کا، اس انداز میں اپنے بیت بھی ضرور سنیں۔ پروفیسر محمد عباس مرزا۔ محترمہ MC قمر جناب محمد رمضان چشتی، جناب ممتاز راشد لاہوری، خواتین و حضرات، مجھے وہ تقریبات بہت اچھی لگتی ہیں جہاں کسی کا استقبال کیا جائے اور اسے خوش کرنے کے لیے نئے سے نئے جملے حاضرین کے سامنے پیش کیے جائیں۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں ایسی تقریبات۔ ڈاکٹر صاحبہ چلی گئی عطیہ سید، ان کے سامنے کرنے والی بات میں مختصر کر دیتا ہوں۔ میرا تعلق ناروال سے ہے، BA میں نے وہاں سے کیا، MA پرائیویٹ کیا، تو جو ممتاز کتب یاد ہیں ان میں سے دو ابھی تک ذہن میں ہیں، طیف غزل اور طیف نثر۔ یہ ممتاز منگلوری کے جمع کیے ہوئے کلاس لیکچر تھے جو ڈاکٹر عطیہ سید کے والد گرامی ڈاکٹر سید عبداللہ کلاس میں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے محفوظ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا سٹائل ان میں آ گیا اور انہوں نے بنیاد بنا دی ہماری۔ MA اردو میں نے پرائیویٹ کیا MA کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کی بات ہے، ناروال میں ہی ایک تقریب تھی تو ڈاکٹر صاحب کی، وہاں سے ہم نے MA کیا اور یہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریب تھی، تشریف لے گئے تھے۔ پہلا جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں جب آیا تو منتظمین نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر میں 10 سال کے بعد آیا تو لوگ پھر یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نظریہ پاکستان کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے کہ ہم کام کی باتیں بھول جاتے ہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے۔ یہ کچھ یادیں ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے بتایا کہ پروفیسر وغیرہ یہ وہ، تو مجھے مشتاقہ یوسفی کا ایک جملہ یاد آیا، کیا شاہکار تخلیقات ہیں ان کی۔ جملہ یہ تھا کہ آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو پھر ساری عمر پروفیسر ہی رہتا ہے، چاہے بعد میں دانش مندی کی باتیں ہی کیوں نہ شروع کرتے۔ تو مجھے میرے ذہن میں فوری طور پر یہ آیا، ممتاز صاحب نے فرمایا، کسی نے جملہ کسا کہ اگر جنت میں گئے تو مجھے اپنا بیعت ایک یاد آ گیا کہ زبا جے کر جنت اساں بھی جانا نہیں، تے کی اوتھے کھوتے گھوڑے بننے گا۔ زبا جے کر اساں بھی جنت جانا نہیں، تے کی اوتھے کھوتے گھوڑے بننے گا۔ انسان ہی جائیں گے سارے لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا دامن بڑا وسیع ہے، ہم چھوٹے ہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ بات چھوٹی چھوٹی باتیں MC قمر نے کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو دینی، میں نے نظر دوڑائی تو 12ویں کتاب سولہ دبالا شاہ حسین میرے ذہن میں آئے۔ بس جانے ہی دے مائے نی میں کلوں آکھاں، درد و چھوڑے دا حال نہیں۔ اس شاہ حسین کی یہ اکیلی کافی جو ہے
ان کے نام کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے کافی بہت عمدہ مائے نہیں میں کہ سولان دا بالن آہدہ بالن بال نہیں مائے نہیں میں کہ آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں. ایم سی قمر نے بڑا زور نویسی کا مظاہرہ کیا. میں بھی زور نویس ہوں اپنی طرف سے. پچھلے دنوں 13,000 بیت مکمل ہوئے اور سلسلہ 13,100 آگے بڑھ گیا چند دنوں میں. تو انہوں نے بھی کمال زور نویسی سے کام لیا. اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ کہ زور نویسی میں عام طور انسان ہیں ہم سب، عام طور پہ نظر ثانی کا موقع کم ملتا ہے. یہاں تک کہ مولانا ظفر علی خان میں ایک بار پڑھا رہا تھا کلاس میں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا نے یہ کیا عجیب بات کہہ دی. وہ تو کمال کے آدمی تھے، لیکن یہ بات کیا کہہ دی. سنیں وہ ذرا جو انٹرمیڈیٹ کے کورس میں کہ ہم گرا دیں گے بنا یورپ کے استعمار کی. کئی سال میں پڑھاتا رہا. ہم گرا دیں گے بنا یورپ کے استعمار کی. اچانک ذہن میں ایک خلش آئی کہ بنیاد جو بنائی جاتی ہے وہ زمین کو کھود کے بنائی جاتی ہے، اسے گرایا نہیں جا سکتا، اکھاڑا جا سکتا ہے. تو ظفر علی نے جو یہ کہا ہم گرا دیں گے بنا یورپ کے استعمار کی، وہ گرائی تو دیوار جاتی ہے، گرائی تو چھت جاتی ہے، بنا کیسے گرائی جائے گی؟ اسے تو اکھاڑا جا سکتا ہے. تو وہ بھی بڑے زور نویس تھے. وہ فل بدی اسی وقت وہ زلف عنبر بار سے کشدر بخیر اشدر نکال، اس موضوع پر کہ زلف عنبر بار سے کشدم بخیر اشدر نکال، وہ 14 شعر ہم جب دیکھتے دیکھتے ہی کہتے چلے جاتے. زور نویسی کے کچھ نقصانات بھی ہیں. میں نے ان سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ بیتوں کے پہلے تو 272 نشر چھاپے مختصر کر کے، پھر 372 چھاپے چناؤ، باقی جھپتی رہیں گی. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ وافر مقدار میں عطا کرتا ہے اور بہت عمدہ عطا کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ اتنی ساری کتب کو منصہ شہود پر لانے کے بعد بھی ان کا تخلیقی سفر اسی ذوق و شوق سے جاری رہے گا. ہم ان کی ان تخلیقات کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہیں. کچھ بیت تھوڑے سنانا گا. تو پھر پھلاں وچ تو لک جانا ہے تے مڑ کے میں، پھلاں وچ تو لک جانا ہے تے مڑ کے میں، اپنی اکھ دے ترلے پاندا رہنا. پھلاں وچ تو لک جانا ہے تے مڑ کے میں، اپنی اکھ دے ترلے پاندا رہنا. اور بیت ہے جی کہ مسکراہٹ سب تو سستا میک اپ ہے. مسکراہٹ سب تو سستا میک اپ ہے. نہیں مانتے کہ انو کر کے ویکھ لو. مسکراہٹ سب تو سستا میک اپ ہے. نہیں مانتے کہ انو کر کے ویکھ لو. اور کیوں ہے کاغذ اتے 1 روپیے دا، ایک 10-12 سال پہلے دا بیٹھ کے اج کل تے ہن وہ کیوں جڑا عام کیوں جڑا وہ 450 روپے ٹپ گیا. رمضان آ گیا، اگے تو بکی ہوندا 600 تک جانا ہے. کیوں ہے کاغذ اتے 1 روپیے دا، او دے گھر اج کھورے کی کچھ پکنا. کیوں ہے کاغذ اتے 1 روپیے دا، او دے گھر اج کھورے کی کچھ پکنا ہے. اور ایتھے اپنے درد
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਦੋਨੇ ਤੀਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਦੋਨੇ ਤੀਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੇ ਤੀਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰੇ, ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੇ ਤੀਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਔਰ खुशी जे आ गई है ते किंज मना लईए। साडे घर ते ये भी रोना पै जाता है। खुशी जे आ गई है ते किंज मना लईए। साडे घर ते ये भी रोना पै जाता है। तुहाडे घर भी पै जाएगा। तो शादी शुरू करके देख लो, वेखियो भैन किस तरह रोसदियां, वेखियो रिश्तेदार किस तरह रोसदे। अंग साग सारे जेडे ने सारे और पिंड बनावन वाले रब ने बंदे नूं शहर बनाउण दी खज्जल खारी दे छड्डी। पिंड बनावन वाले रब ने बंदे नूं शहर बनाउण दी खज्जल खारी दे छड्डी। और भाई साहब गवाही देंगे, बंदा इन्ना आलक मारा क्यों होता है? आलक मारा कहते सुस्तन। बंदा इन्ना आलक मारा क्यों होता है? खाने काबे कोल भी कई मसीता ने, एवं अद्धा फरलांग चलो तो मसीला नजर आ जाती है। लो भी हद मुक गई है तुहाडी खाने काबे कोल। बंदा इन्ना आलक मारा क्यों होता है? खाने काबे कोल भी कई मसीता ने। ते शादी का हुक्म है जी के 15 दिन मैं पिंड विच मासी कोल रहा। 15 दिन मैं पिंड विच मासी कोल रहा। रोज भी छोलिया पकदा सी पर ऐ है। 15 दिन मैं पिंड विच मासी कोल रहा। रोज ही छोलिया पकदा सी पर ऐ है। तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया। अल्लाह मुमताज साहब दा हुक्म है। असी ते तेनू एवें भैड़े लगदे आ, असी ते तेनू एवें भैड़े लगदे आ। तो पर सानू एवें चंगी लगदी नहीं। असी ते तेनू एवें भैड़े लगदे आ, तो पर सानू एवें चंगी लगदी नहीं। बहुत बीवी की दुआ है, ये बीवी ने दुआ करने अपने शाह साहब बस भी करो। शाला शाला तेरे सिर दा साईं जिउंदा रहे। शाला तेरे सिर दा साईं जिउंदा रहे। अपनी बीवी नू मैं रोज दुआ देना। शाला तेरे सिर दा साईं जिउंदा रहे। अपनी बीवी नू मैं रोज दुआ देना। बहुत शुक्रिया। अदबी प्रोग्राम की कवरेज के लिए व्यू टीवी की खिदमत हासिल करें और शामिल हो जाएं अदबी दायरा प्रोग्राम में।